الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، نہ تو میں ایک عالم ہوں، نہ تو ایک مفتی ہوں۔ ہو سکتا ہے جو میری بات ہو، جو میرے پرسنل ویوز ہوں اسلام کے بارے میں، ہو سکتا ہے اس سے آپ اختلاف رکھیں۔ اختلاف رکھنے کا حق سب کو ہے کہ بھائی ایک دوسرے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن جب میں قرآن کی بات کروں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کروں، اس پر آپ اختلاف نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ قرآن پر شک کریں گے، اگر آپ قرآن میں اختلاف کریں گے، مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو امت مسلمہ ہے، جب بھی کوئی عالم سے سوال کرنے آتا ہے، جب بھی کوئی مفتیوں سے سوال کرنے آتا ہے، اس کا سوال کیسے ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی مسلمان مفتیوں سے سوال کرنے آئے گا، وہ کہے گا کہ مولانا صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ فلاں آدمی ہے وہ رفع دین کرتا ہے نماز میں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دیجئے کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے فلاں آدمی تو ہاتھ اوپر کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہم ہاتھ نیچے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا ہمیں حدیث بتا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہاتھ نیچے باندھنا چاہیے کہ اوپر باندھنا چاہیے۔ ہمارے یہ سوال ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان آ کے یہ سوال نہیں کرتا ہے علماء سے کہ ہمیں بتا دیجئے کہ ہمارا نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں، لیکن ہمارا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کوئی یہ سوال ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز کو قائم کرو تاکہ تم ذکر کر سکو، اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکو۔ مین مقصد یہی ہے، لیکن ہم نے مہینوں نکال لیا، کئی سال نکال لیتے صرف اسی مقصد پہ، صرف اسی مسئلے مسائل کی بحث میں کہ ہمیں رفع دین کرنا چاہیے، ہاتھ اوپر بڑھنا چاہیے، نیچے باندھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بس ایک چھوٹی سی آیت میں بتا دیا ہے کہ تم نماز اسی لیے پڑھو تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو۔ ہمارا دین اتنا مشکل تھا ہی نہیں جتنا ہم نے بنا دیا ہے۔ ہم نے اتنی دین اپنے خود کے لیے بھی مشکل بنا دیا ہے، جو لوگ دین کو سیکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں نا، اتنا آسان دین ہے، اگر کوئی ایک عمل بھی کر لینا وہ تبھی رحمان کے بندے میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے تو وہ بھی بن سکتے ہیں جو کبھی بھی جاہلوں سے بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، بھائی تم اپنا راستہ دیکھ لو، میں اپنا راستہ دیکھ لوں گا، تم صحیح ہو۔ اتنی بات کہہ لو جاہلوں سے بات کرنے میں، تب بھی تم رحمان کے بندوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ نہیں، ہم یہ بات نہیں کر سکتے، جاہلوں سے بحث کرنا مجھے نہیں آتا ہے کیسے کی جاتی ہے، پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اگر تم رات کو اٹھ کر تہجدیں پڑھ لو، اللہ کو ذکر کر لو رات کو اٹھ کر، تب بھی تم رحمان کے بندے میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر تم کہو کہ نہیں میرے لیے یہ بھی مشکل ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم جہنم سے پناہ بھی مانگ لو، اگر خالی یہی کہہ لو اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ ہے، جہنم کی آگ سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، تب بھی تم رحمان کے بندے میں شامل ہو سکتے ہو۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے؟ کیا اتنا دین مشکل ہے؟ اگر تم کہو کہ نہیں یار، ہمارے بیوی ہے، ہمارے بچے، ہمارے گھر ہیں، ہمیں تو لوگوں کو دیکھنا ہے، ہمیں تو اپنی دنیا کی فکر ہے، ہمیں دنیا بھی دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اگر تم جب خرچ کی بات آتی ہے نا، نہ تو تم بہت زیادہ خرچ کرا کرو، نہ تو ایک دم بخیل بن جایا کرو، بلکہ اس کا اپنا ایک دائرہ نکال لو، ایک بیچ کا راستہ نکال لو، تب بھی تم رحمان کے بندوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ ہم دنیا کی فکر میں بھی تب بھی ہم رحمان کے بندے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے دین مشکل ہے؟ اتنا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا؟ ہم نے دین ہمارے لیے مشکل اسی لیے بنا ہے کیونکہ ہم نے خود بنایا ہے۔ ہمارے لیے دین اسی لیے مشکل ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے دین میں۔ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایتیں ہمارے کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کروا سکتے ہیں، ہر مسئلے میں شفاعت کروا سکتے ہیں، لیکن جب قرآن کا مسئلہ آئے گا، جب قرآن کی بتائیں گے، ہماری شکایت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شکایت کریں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، یہ میری بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تمہارے جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ کہیں گے آ کر کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ، یہ میرا قرآن ہے اور یہ میری قوم ہے، اس قوم نے اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، جو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جیسا کہ کوئی وکیل رہتا ہے، کورٹ میں جا کر کہتا ہے کہ جج صاحب یہ دیکھیے، یہ میرا ثبوت ہے اور یہ مجرم، اس کو سزا دے دیجیے۔
اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے میرا کلام ہے، یہ میرا قرآن ہے اور یہ میری قوم ہے، اس نے اس قرآن کو اس قوم نے بہت پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا تھا، سوچو ہمارا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری شکایتیں کریں گے کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔